اور میں سوشل میڈیا کو میدان جنگ سمجھ کر اس میں اترتا ہوں. سیدھی سی بات ہے. ذرا دنیا کو بھی تو پتا چلے نا, اسلام کو بدنام کرنے والے خود کس جگہ پر کھڑے ہیں, بھائی پتا تو چلے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج الحاد بھی یہ مانتا ہے کہ یہ دنیا ایک بگ بینگ کے ذریعے ایک وجود میں آئی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں پتا کہ یہ بگ بینگ کس نے کیا تھا, اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہم مان لیں کہ یہ مسلمانوں کے خدا نے کیا ہے, کرسچنس کے خداؤں نے کیا ہے, ہندوؤں کے خداؤں نے کیا ہے. یہ میں سوال ان کے رکھ رہا ہوں. میرے کو بھی بڑی ہنسی آئی تھی جیسے آپ کو آئی ہے, لیکن چونکہ اردو کے اندر اب کچھ الہادی چینلز بڑے بچوں کے اندر کم عقلی کی وجہ سے پروموٹ ہو رہے ہیں, تو یہ میں وہ والے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلے آپ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں, اگر آپ کے پاس ہوا تو پھر میں دوسرا سوال کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی ملحد کو جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کے خدا یا فلانے خدا نے کیا ہے, سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جب فعل ثابت ہو جائے اس کا فاعل یقینی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فاعل اس کا یقینی ہے, یعنی عدم ذکر فاعل سے عدم فعل لازم نہیں آتا. یہ منطقی اور فلسفی بحث ہے. مثال کے طور پر میرے ذمے یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی چیز چوری ہوئی ہے. جب کوئی چیز مفقود ہے, چوری ہوئی ہے, تو یقیناً چور نہیں چوری کی ہوگی. یہ مثال میں منفی دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اچھا, اسی طریقے سے آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں, آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں اور سڑک پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک بچہ روتا, بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, تو آپ دوڑ کر جاتے ہیں, آپ بچہ دیکھتے ہیں. لامحالہ آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جو چیز آئے گی غیر شعوری طور پر وہ آئے گی اس کے ماں باپ کون ہے. کیوں آتا ہے آپ کے ذہن میں اس کے ماں باپ کون ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ آسمان سے نہیں گرا, نہ زمین سے پھدک کر باہر آیا ہے. ٹھیک ہے, نہ یہ ٹورنٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے, نہ یہ سوشل میڈیا کی پیدائش ہے. یہ ایک ماں باپ کا ملاپ ہوا ہے فطرتی طور پر, اور اس کے ایک پروسیس کے نتیجے میں یہ بچہ آپ کے سامنے موجود ہے. کوئی بندہ جاہل بھی ہو, نبینا جس کے کانوں میں بچے, وہ پوچھے گا اس کے ماں باپ کدھر ہے, یا وہ اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا. اب جب یہ ملحد مانتا ہے, میں نے اسی لیے جب ڈیبیٹ ہوئی تھی, اگر آپ نے سنی ہوگی وہ ڈیبیٹ یقیناً, میں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ سائنس, اسٹیبلش سائنس ریورس اینالوجی کے اوپر یہ مفروضہ کھڑا کرتی ہے کہ 13.8 بلین ایئرز اگو ایک انیشل سنگولیرٹی سے بمب ہوتا ہے, بگ بینگ جسے کہتے ہیں, وداؤٹ نوائز. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جناب یہ دنیا اور یہ انرجیز اور یہ ساری چیزیں پھیل جاتی ہیں. کہتے ہیں یہ ہوا ہے مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس کے خدا. اور بھئی آپ اپنا خدا بنا لو, مگر ہاں اس کو مارکیٹ میں پیش ضرور کرنا پڑے گا. جی, اب ایتھسٹ نے اپنا خدا بت بنایا ہوا ہے, مگر چونکہ یہ ہمارے جو کٹر قسم کے اور ہماری جہالت پر مبنی مذہب کا جو ایک سرکل بن چکا ہے, افسوس کہ گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے, ہمیں جب ان سے نپٹنا پڑتا ہے تو یہ اپنے منہ کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہم تو نہیں کسی کو مانتے. کیوں جی؟ کیونکہ اگر ہم نے اپنے خدا, اسی لیے میں نے یہ جو ساتھی آئے تھے نیچرلسٹ, ان سے جب کہا کہ چلو جی آپ کو ہمارے خدا کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا, اپنا پیش کریں, تو وہ بغلیں جھانکنا شروع ہو گئے تھے اور وجودی کہہ رہے ہیں خود کو, اور دوسری اصطلاح نہیں آتی. معذرت کے ساتھ میں ان پر کوئی تحقیر کی بات نہیں کر رہا, مگر میں حقیقت آشکار کر رہا ہوں کہ ملحدوں کو پھر اس خدا کو مارکیٹ میں پیش کرنا پڑے گا, کیونکہ بگ بینگ خود تو نہیں ہوا. اب رچرڈ ڈاکنز صاحب جو ہیں اس دنیا کے اندر حیات کا, لائف کا جو بگننگ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ کو باہر سے آ کے کوئی سیڈ ڈال گیا تھا انٹیلیجنٹ, اور ان کے نزدیک وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی جو ہمارے نزدیک نیچرل انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے نا جی, یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن جسے کئی کریشنسٹ کہتے ہیں. خیر, اب آپ نے خدا کوئی بھی ماننا ہے آپ شوق سے مانیں. ہم تو کہتے ہیں وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کی ذات کے لیے تو خوبصورت نام ہے. آپ اس کو کریٹر کہہ لو, آپ اس کو انوینٹر کہہ لو, آپ اس کو انیشیٹر کہہ لو, آپ اس کو جو ہے نا وہ وٹ ایور ڈائریکٹر کہہ لو, جو آپ نام رکھ سکتے ہو. اس پوری کی پوری کائنات کو سجانے والا جو ہے اس کو آپ کوئی نام دے دیں. یہ 99 ناموں کے اندر تو بند وہ کریں نا جنہوں نے 99 ناموں کی مالا جپنی ہے. ہمارے نزدیک تو لامحدود ہے. ہمارے نزدیک تو سورہ کہف کے اندر اس نے اپنے ناموں کے بارے میں, اپنی صفات کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ زمین و آسمان خشک ہو جائیں گے مگر اللہ کی ذات کی حمد اور ثنا بیان نہیں ہو سکتی. اس نے قصہ ایک ہی جملے میں ختم کر دیا تھا کہ الحمد للہ رب العالمین,
تمام جہانوں کا جو رب ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. قصہ مختصر, کہانی ختم ہو گئی تھی. اب یہ جو کہتے ہیں جی خدا کو, تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں, وہ سب کم از کم اس چیز پر تو متفق ہے نا کہ اس کائنات کا جو شروع کرنے والا تھا وہی سب کا رب ہے. آپ کسی عام عیسائی کو بٹھا کر پوچھ لیں کہ جناب آپ جس باپ کو, آسمانی باپ کو مانتے ہیں, کیا وہ مسلمانوں کا باپ نہیں ہے؟ کیا وہ ہندوؤں کا نہیں ہے؟ کوئی جاہل سے جاہل جس نے چرچ کا منہ تک نہیں دیکھا یا بائبل جس کو دیکھ کر پڑھنی نہیں آتی, ٹھیک ہے جی, وہ بھی کہہ دے گا نہیں نہیں بھائی میرا, میں نے کو کاپی رائٹ ہے میرا. اسی طریقے سے آپ کہہ دیں ہندوؤں سے, وہ یہ کہیں گے. یہ اصل میں اٹھاتے ہیں ان شدت پرست یا شدت پسند مولویوں کی, یا ہمارے جیسے جو جاہل لوگ ہیں مذہبی جو بیچارے متنفر ہیں, ان کی باتوں کو کہتے ہیں جی انہوں نے کاپی رائٹ کو مل ماری ہوئی ہے. تو یہ غلط فہمی ہے جس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ جہالت ہے. میرے خیال سے میں اس بات کافی بات کر چکا ہوں. آپ اور کو بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں, پھر ایک